السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل نصیحت القرآن میں حکم باری تعالیٰ قرآن پاک کی 19ویں نصیحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے پہلی نصیحتیں قرآن کی آپ نے سنی بھی ہوں گی، ان پہ عمل بھی کیا ہوگا اور ان کو آگے شیئر بھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی نصیحتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اب اللہ تعالیٰ کی 19ویں نصیحت انسان کو نیکی کرنے کی، اور نیکی کی بہت ساری صورتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پہ ایک خرچ کرنے کی ہے اور اس سے ہٹ کر نیکی کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی 19ویں نصیحت ہے، حکم ہے انسان کو نیکی کرنے کا۔ حکم باری تعالیٰ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اپنی جانوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے کر جاؤ، ہلاکت میں نہ ڈالو، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَحْسِنُوا، تم نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ نیکی کی ایک صورت بیان کی ہے کہ خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اب چاہے وہ جہاد کی صورت ہو، چاہے اس سے ہٹ کر کوئی صورت ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ جیسے آپ کا کوئی بچہ اگر مدرسے میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی نیکی ہے۔ آپ خرچ تو کر رہے ہیں، وہ آپ کا حق بنتا ہے خرچ کرنا، لیکن یہ آپ کی نیکی لکھی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے وہ، اور آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ بھی غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں اللہ تعالیٰ کا راستے کی بات آتی ہے، جہاں پر کہ کوئی اگر ہمارا بچہ کسی مدرسے میں ہے، وہ پڑھ رہا ہے، وہاں پہ رہتا ہے، تو ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو ہمارا پیسہ جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جائے گا۔ اسی طرح اور کوئی دین کا کام، اور کوئی فی سبیل اللہ کوئی کام، اللہ تعالیٰ کے راستے کا کوئی کام کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا ہے، نیکیاں ہیں۔ اب یہ تو وہ انسان کرے گا کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا۔ اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ تو کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا، مسجد وہ نہیں بنوا سکتا، مدرسہ وہ نہیں بنوا سکتا، صدقہ جاریہ کا کوئی اور کام وہ نہیں کروا سکتا، مسافر خانہ وہ نہیں بنا سکتا، کنواں وہ نہیں کھدوا سکتا، ٹیوب ویل وہ نہیں بنوا سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ اب یہ تو سارے نیکی کے کام تھے اور یہ پیسے سے ہونے والے ہیں، اب وہ کیا کریں؟ تو اب اس کا ایک طریقہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا دوں کہ جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنا تو ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر کوئی 1000 روپیہ کماتا ہے تو اس 1000 روپے میں سے 50 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کر دے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ 50 کے بدلے میں کتنی 50 اس کو واپس کروں گا۔ تو جو اگر تنگ دست ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے نا اپنی تنخواہ میں سے وہ خرچ کرتا رہے۔ کیوں کرتا رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم تھوڑا خرچ کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بہت جلد آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو اب جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کریں؟ اب وہ تو کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا، مسجد بھی نہیں بنوا سکتا، مدرسہ بھی، اور بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا فی سبیل اللہ والا، تو وہ اب کیا کریں؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا کرے؟ سلام کرے۔ کیا کرے؟ سلام۔ سلام کرنا تو بہت آسان ہے نا، اور ہم کرتے رہتے ہیں۔ سلام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کرے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں، جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب دیکھیں نیکیاں کمانے کا کتنا آسان نسخہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، اور جتنا سلام کریں گے اتنی ہمیں نیکیاں ملیں گی۔ اگر
کوئی بندہ دن میں 10 بار سلام کرتا ہے اور وہ صرف کہتا ہے السلام علیکم تو اس کی 100 نیکیاں ہیں، اور اگر وہ سلام کے ساتھ وہ پورا جوڑ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر یہ پورا سلام وہ بول دے تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک سلام پر 30 نیکیاں، اور اگر وہ دن میں 10 بار پورا سلام کرے گا تو اس کو 300 نیکیاں۔ اور ایک بندہ دن میں 10 بار سلام کرتا ہے اور پورا سلام نہیں کرتا، صرف السلام علیکم کرتا ہے، اس کو 100 نیکیاں۔ اور ایک بندہ دن میں 10 بار سلام کرتا ہے اور وہ پورا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو 300 نیکیاں۔ تو آپ خود سوچیں کہ 300 نیکیوں والا بہتر ہے یا 10 نیکیوں والا؟ روز قیامت ہر انسان کو نیکی کی ضرورت ہوگی، ہر انسان نیکی کے لیے تڑپے گا کہ اس کو نیکی کہیں سے مل جائے، جبکہ اپنے ماں باپ بھی نیکی دینے سے انکار کر دیں گے، تو وہاں ہمیں اس چیز کی قدر ہوگی کہ جہاں ہم 30 نیکیاں کما سکتے تھے وہاں پہ ہم نے 10 پہ صبر کیوں کر لیا۔ اب جہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے ہم وہاں پہ صبر کرتے نہیں ہیں، اور جہاں پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم وہاں پہ صبر کرتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کیا کرتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کہتے اور 30 نیکیاں لیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے السلام علیکم کہا اور ہمیں 10 نیکیاں مل گئی۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک پتے کی بات بتاتی ہوں کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کیوں نہیں سکتے، اور آپ نے کمنٹ میں مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ میری بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کتنی فیصد صحیح ہے۔ ابھی تک جو میں نے تجربہ کیا ہے اور جتنی میں نے اپنی شاگردوں سے اس بارے میں بات کی ہے تو مجھے یہی بات ملی ہے کہ اس میں ایک ہی وجہ ہے پورا سلام نہ کرنے کی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں عجیب سا فیل ہوتا ہے، عجیب سا فیل ہوتا ہے، اور وہ عجیب سا کیسا فیل ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس طرح ہمیں فیل نہیں ہوتا، ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن جب ہمیں کہنا پڑتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر ہمیں عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے مجھے لازماً بتانا ہے کہ کیا یہ بات آپ لوگوں کو بھی فیل ہوتی ہے، اور اس کا جواب میں آپ لوگوں کو ابھی دے دیتی ہوں کہ یہ عجیب سی فیلنگ ہمارے اندر کیوں آتی ہے۔ یہ شیطان کا عمل ہے۔ کون سا شیطان کا عمل ہے؟ سلام کرنا نہیں، یہ پورا سلام کرنے سے روکنا۔ شیطان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ انسان نیکی نہ کرے۔ فرض کرے انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی تو سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز کے لیے جائے نہ، وضو ہی نہ کرے۔ جب انسان نے وضو بھی کر لیا، نماز مسجد میں بھی چلا گیا، عورت اپنے مسئلے تک پہنچ گئی، تو اب شیطان کا جو پہلا تجربہ تھا وہ تو ناکام ہو گیا کہ یہ نماز نہ پڑھے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کی کوشش ہے کہ وہ نماز میں ان کے خیالات عجیب و غریب ان کو خیالات آتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو وسوسے ڈالتا ہے ان کے دل و دماغ میں، تاکہ ان کی نماز کی جو نیکیاں وہ کیا ہو جائیں؟ کم۔ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیں نا، نماز کامل تب ہوتی ہے جب آپ کا پورا دھیان نماز پہ ہو، خشوع کے ساتھ نماز ہوتی ہے نا کامل۔ تو اب کامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس میں نیکیاں کم ہو گئی ہیں۔ تو اب وہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ کیا کروں بھائی، اب تو میں کسی طرح نماز پہ تو یہ کھڑے ہو گئے، اب کیا کروں کہ ان کی نماز میں کسی جگہ سے کچھ کمی کر کے جو نیکیاں کم ہو جائیں۔ اب وہ کمی کیسی ہوتی ہے؟ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، وہ تو لازمی ہے، جیسے وہ اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی، قرات بھی کی جاتی ہے، لیکن اب وہ کرتا کیا ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے۔ کوئی ایسا کام بھولا ہوا آپ کو یاد آ جائے گا جو پچھلے 1 مہینے میں نہیں آیا، وہ نماز میں آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ بس اب وہ یاد آ گیا تو آپ فٹافٹ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فٹافٹ نماز پڑھیں اور وہ کام کریں، تو اس سے آپ کا نماز کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ایک علیحدہ ٹاپک آپ لوگوں سے ڈسکس کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو سلام والا معاملہ ہے وہ بھی عینی ایسا ہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو شیطان کی طرف سلام تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے نا، کیونکہ ان کا اصول ہے
کہ جب مسلمانوں کو ملتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. یہاں تک کہ اب دیکھیں بچے بھی سلام کرتے ہیں نا. ایک چیز ہے, ایک رواج ہے, یوں سمجھے کہ ایک رواج ہے, اور ہم مسلمانوں کی تو یہ عادت ہے کہ جو رواج ہوتا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑتے, اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اس قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, حدیث ہمیں کیا کہتی ہے, اس کو ہم جو ہے نا کسی حد تک عمل کرتے ہیں اور کسی حد تک جو ہے نا ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن رواج کو ہم چھوڑتے نہیں. یہ سلام بھی ہمارے درمیان رواج ہے اور یہ ایک اچھا رواج ہے. لیکن اب شیطان کہتا ہے بس یہ 10 پہ ہی جو ہے نا رکے رہیں, یہ 30 والا کام نہ کریں. اب ایک بندہ دن میں 10 بار سلام کرتا ہے تو اگر وہ پورا سلام کرے گا تو اس کو 300 نیکیاں ملنی ہے, اور اگر وہ صرف سلام کرے گا اور شیطان کو پتہ ہے کہ اس نے یہ سلام کرنا ہی کرنا ہے تو وہ کہتا ہے چلو یہ 100 نیکیاں اس کو مل جائیں, 10 باقاعدہ یہ 10 پہ گزارا کر لے, اور 10 بار جب یہ سلام کرے گا تو اس کی نیکیاں بن جائیں گی 100. لیکن یہ پورا سلام کرے گا تو پھر اس کی نیکیاں بن جائیں گی 300. یہ 300 والا معاملہ مجھ سے برداشت ہونے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں عجیب فیل ہوتا ہے, ہم پورا سلام نہیں کرتے. یہ میں نے آپ لوگوں کو جواب بھی دے دیا, اور آپ لوگوں نے اپنا تجربہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے جو میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ زیادہ نیکی کمانے میں جو سب سے آسان طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا وہ سلام کا ہے, تو اللہ تعالی ہمیں سب سے زیادہ جو ہے نا سلام کرنے کی توفیق دے, اور پورا سلام کرنے کی. اور آج سے آپ لوگوں نے جن تک میری آواز پہنچے گی, میری یہ ویڈیو پہنچے گی, انہوں نے جب میری آواز سن لی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کر لینا ہے کہ ہم نے سلام پورا کرنا ہے. ہم نے سلام پورا کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو, اور سلام زیادہ کریں. یہ بہت آسان نسخہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, یقین کریں اس سے آسان نسخہ کوئی بھی نہیں ہے. بہت آسان نسخہ بتا دیا سلام کرنے کا, اور پھر سلام میں نیکیاں زیادہ کرنے کا. جتنا آسان نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو لہٰذا نیکی اب کوئی کہے کہ کمانی مشکل ہے تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہوں. لہٰذا زیادہ سلام کریں. گھر سے باہر جائیں تو کریں, گھر کے اندر آئیں تو کریں. اور جہاں پہ آپ کو دن میں 20 بار سلام کرنے کا موقع ملے گا, اور اگر آپ اس کو صرف سلام ہی کریں گی تو آپ کو 200 نیکیاں ملیں گی. لیکن آپ نے وہاں پہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے. آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے, تاکہ آپ کی 200 نیکیاں نہ ہوں 600 نیکیاں ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کوشش بھی کریں گے سب مسلمان مل کر اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم پورا سلام کریں. اور جب بھی ہمیں کوئی عجیب سی بات فیل ہوگی پورا سلام کرنے میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو عجیب سی فیلنگ ہمارے اندر آتی ہے تو میں نے اس کا جواب آپ لوگوں کو دے دیا ہے. وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ شیطان کی طرف سے, شیطان ہمیں زیادہ نیکیاں نہیں کرنے دے رہا,